بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین، نجد کی جمع ہے، نجد کہتے ہیں ایسے راستے کو جو اونچا چڑھنا پڑتا ہو۔ اچھائی کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اوپر جانا پڑتا ہے، اور خرابیاں بھی کرنی ہو، دنیا میں جو کرپٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے دو بلند جگہ تمہیں بتائی ہے، یعنی یہ خیر کی بلندی ہے، شر کی بلندی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے تو ابھی گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ یہ عقبہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پتلا سا جو راستہ ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے دو آنکھیں دیے، ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، اور دونوں راستے بھی دکھا دیے، ابھی یہ گھاٹی سے گزرا ہی نہیں، یعنی اس مشکل راستے سے گزرا نہیں، یعنی اسے گزرنا ہے۔ یہ آنکھیں اسی لیے، یہ زبان اسی لیے، یہ ہونٹ اسی لیے۔ کون سی گھاٹی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے جس سے گزرنا ہے؟ خدا چاہتا ہے گزرو، محنت کرو۔ پہلا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کا آزاد، کسی پھنسی، رقبہ کہتے ہیں گردن، گردن کا آزاد کروانا، جو وہ زمانہ تھا، یعنی کسی غلام کو آزاد کروانا، کیونکہ غلام کا مالک کوئی اور انسان ہوتا تھا۔ غلاموں ابھی تک اس نے کسی گردن کو تو چھڑایا ہی نہیں ہے، پھنسی ہوئی گردن۔ آج ہم اس کا کیا مصداق لے سکتے ہیں؟ کسی کی شدید قرضے میں پھنسی ہوئی گردن، کوئی شدید بیماری کا شکار جو اپنے علاج پر طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ ابھی تو گھاٹی سے ہو کے تو گزرا ہی نہیں، تو نے تو اپنی مرضی کا جو تجھے میٹھا لگتا ہے وہ تو نے لے لیا دین، اور باقی کو تو نے چھوڑ دی کہ وہ کسی اور نے آگے کرنا، اور معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا، لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ گردن کو چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے والے دن، بھوک کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ پہننے کو ڈھنگ کا ہے، نہ خاک نشین، آپ کو واضح ذا متربہ، متربہ وہی تراب سے، مٹی، مٹی میں پڑا ہوا مسکین، اس کو کھلانا۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہی خرچ کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دو آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، خود بھی کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو اگر ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بجائے یہ کہ حلال انسان کمائے اور اس کو اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ ربا پہ خرچ کرے، ایسے بھی دیندار پیدا ہو گئے کہ جو حرام کما کے اور ریگولر حج اور عمرہ کرتے ہیں مثلا، یا ریگولر زیارات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنسیشن ہے، دین بھی ہے اور اطاعت ابلیس کی اور کنسیشن دین سے، مذاق بنا دیا انہوں نے دین کو۔ جو روایات تھی، جو احکامات تھے، ان کی جگہوں کو چینج کر دی۔ جو امپورٹنٹ ترین اسلام کی بنیادیں تھی، یہ امپورٹنٹ ترین ہے جو ابتدائے دین میں اس تحریک کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اسلام کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں ایک جہالت بھرے ہوئے معاشرے میں، کہ یہ بنیادیں ہوں گی تو عمارت صحیح کھڑی ہوگی۔ غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں گے امراء، مال والے، تو اس دین کی عمارت کھڑی ہوگی، ورنہ کوئی نہیں جائے گا اس دین میں۔ کہ جو اپنی فکر کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کی فکر کرنا نہیں سکھاتا، کوئی نہیں جائے گا۔ امپورٹنٹ ترین چیزوں کو ان امپورٹنٹ کر دیا، اور ان امپورٹنٹ چیزوں کو وہ اتنی اہمیت دے دی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں،
بعض ایسی خواتین کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں رکھ رہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ منگل کے دن ناخن کاٹ لے تو گالیاں دے کے گھر سے نکال دیتے۔ ایک اور آج کل ٹماٹروں کی بحث چلی ہوئی ہے۔ ٹماٹر کو فارسی میں کہتے ہیں گوجہ فرنگی، گوجہ فرنگی فارسی میں ایران۔ وہاں پہ ایک جوک ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اسی طرح کا متدین جو سنا سنایا اور دیکھا دکھایا اندھا سیکھا ہوا دین ہوتا ہے۔ یہ گوجہ تو ٹماٹر، فرنگی اس کی نسبت ہے انگریزوں کے ساتھ، شاید اس لیے کہ پہلی دفعہ اس سائڈ پر دنیا کی اس سائڈ سے آیا تھا یہ، تو فرنگی انگریز کو کہتے ہیں، گوجہ فرنگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ بندہ خود ظاہری طور پر جیسے عام طور پہ روٹین کے دیندار ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اپنائی ہوتی ہیں، اپنے نظریات بنائے ہوتے ہیں، وہی دین ہوتا ہے، نہ قرآن نہ حدیث، سنا سنایا۔ تو اس کا جو بچہ تھا وہ ایک دن مثلا گھر میں گانا بجانے کی کوئی آلہ لے کے آ گیا۔ اس نے دیکھا، کہا کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا میں نے سننا ہوتا ہے، چپ کر گیا۔ اس کے بعد مثلا کوئی مثال کے طور پر ویڈیو کا سامان لے کر آ گئے، ویڈیو بھی دیکھی جا سکے، پرانے زمانے کی بات۔ اس پر اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ بڑا غلط قسم کی کوئی مووی دیکھ رہا ہے، اس نے پھر جو ہے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں الگ کر کے اسے بھی قبول کر لیا۔ اسی طرح کی اس نے 4-5 اور بڑی بڑی غلط حرکات کی، قبول کر لی۔ ایک دن وہی لڑکا جو گانا بجانا لایا تھا اور مثلا بری ویڈیوز دیکھتا تھا اور خرابیاں کر رہا تھا، وہ سب کچھ برداشت ہوا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ ایک لفافے میں گوجہ فرنگی لے کے آ رہا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ دروازے پہ یوں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تو نے گانے سنے، میں نے برداشت کیا، تو نے گندی فلمیں دیکھی، میں نے برداشت کیا، تو نے نماز نہیں پڑھی، میں نے برداشت کیا، تو نے فلان بے حیائی کی، میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تو گوجہ فرنگی لے کے میرے گھر میں آئے۔ فرنگی یعنی انگریز، اس پر بہت سینسٹیو ہے، نہ نماز پہ سینسٹیو ہے، نہ روزے پہ سینسٹیو ہے، نہ کسی بے حیائی پہ سینسٹیو، سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک چیز پکڑی ہوئی ہے جو اس کو کسی نے بتا دیا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے یہاں بھی دیکھیں نماز روزہ فلان، بعض خواتین آپ جائیں دیکھنے سے ایسے ماحول مل جائیں گے کہ وہ منگل کو ناخن نہیں کاٹنے اور بال نہیں کٹوانے، باقی جو مرضی بدکاری کرتا پھر چپ برداشت کر لیا، قبول کر لیا، بے نماز کو قبول کر لیا، لیکن منگل کے دن ناخن کاٹنے کو قبول نہیں کر سکتے، اس پہ لڑ مر جائیں گے۔ یاد دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی جا رہی ہے۔ صدق اللہ العلی